تو یہ جو امام مہدی کے ساتھی ہیں الحمدللہ یہ جمع ہو رہے ہیں. تو یہ جو 313 ساتھی ہیں جن کو پھر کوئی فتنہ نہیں پہنچ سکے گا, جن کو پہلے والے ان کو پہنچ نہیں سکیں گے اور بعد والے ان کو پائیں گے نہیں, اور وہ لوگ جو بہادر لوگ ہوں گے, جو کسی سے ڈریں گے نہیں, کسی کی خوشامد میں نہیں آئیں گے, نہ کسی کے دینے سے خوش ہوں گے, نہ کسی چیز کے چھن جانے سے ڈریں گے, ان ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ الحمدللہ امام مہدی کے گرد جمع کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بونس سیل لگا دی ہے, پوری امت کے سامنے ایک حق سامنے آ گیا ہے کہ بھائی جس کو توفیق ہے, جو یہ اوپن سیل ایک اوپن سیکرٹ ہے, ہر ایک کے سامنے پڑا ہوا ہے, یہ حق ہے, جس کو چاہیے آ کر لے لو. لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, کوئی اس کی پرائس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ جس کو چاہیے آ کر لے لے. لیکن اگر اس بونس اور لوٹ سیل کو بھی آ کے کوئی نہیں لیتا, اس مفت کی رحمت کو اور امام مہدی کے اولین ساتھیوں میں شامل ہو کر افضل الشہداء اور فتنوں سے پاک لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا, تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے. اور بعض تو بد نصیب ایسے ہیں کہ ابو لہب کی طرح گالیاں دیتے ہیں کہ جیسے ابو لہب نے کہا تھا کہ تبا کا یا محمد نعوذ باللہ من ذالک, تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا تھا کہ تبت یدا ابی لہب, اے ابو لہب تو تباہ ہو جا, تیرے ہاتھ ٹوٹیں. تو امام مہدی کو بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ محمد قاسم کو برا بھلا کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, بد زبانی کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں, اگر وہ توبہ بھی کر لیں تو قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ کہے. تو جو لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے وارننگ ہے. اور باقی جو لوگ انتظار میں ہیں وہ فوراً استخارہ کریں, اس لوٹ سیل میں شامل ہو جائیں, امام مہدی کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں, پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی. اور یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے امام مہدی کے اس پہلے جلسے میں شرکت کی ہے انہوں نے پھر اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا ہے, انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ ہم کیسے اس حق تک, خیر تک پہنچے, ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہی حق ہے اور یہی امام مہدی ہوں گے. تو یہ ایک پوری سیریز ہے جو آپ دیکھتے رہیں گے. ون بائی ون ہم آپ کو مختلف امام مہدی کے جو 313 ساتھی شامل ہو رہے ہیں ان کی جو رائے ہے, ان کا جو پرسپیکٹیو ہے آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ آصف بھائی موجود ہیں جو گجرات کے رہائشی ہیں. آصف بھائی سے ہم جانیں گے کہ محمد قاسم کے خوابوں پر جس طرح ہم بیشتر ویڈیوز بناتے آئے ہیں, تو آج آصف بھائی نے ہمیں ٹائم دیا اور وہ بھی اپنے جذبات اور اظہار خیال کرنا چاہتے تھے کہ جس طرح ہم ان کے محمد قاسم کے خوابوں کے بارے میں ویڈیوز بناتے آ رہے ہیں, تو ان کا کیا ریویو ہے محمد قاسم کے بارے میں اور کس طرح سے ان کو محمد قاسم کے خوابوں پر یقین ہوا. السلام علیکم آصف بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. مسلم بھائی اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہے. جی, ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے محمد قاسم کے خوابوں پر یقین ہوا. پہلے نمبر پہ تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. جی, اور مجھے مسلم بھائی 1 مہینے سے میں خواب سن رہا ہوں, اور میں نے جیسے ہی سید محمد قاسم صاحب کے ڈریم جو ہیں یہ سنے اور میرے دل نے گواہی دے دی کہ یہ سید محمد قاسم سچ بول رہے ہیں. جی, اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام حق ہے وہ امت مسلمان تک پہنچا رہے ہیں. جی, اور کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پتہ چلے, کوئی ایسا کوئی نشانی ملے, مجھے کوئی نشانی ملے, یا جو سید محمد قاسم صاحب کے جو ڈریمز ہیں وہ جب سچ ہوں گے تو پھر ہم مانیں گے. جی, تو میرے تو دل نے جیسے ہی خواب سنے گواہی دے دیے کہ یہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہے کسی سے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور سچ بول رہے ہیں. کتنا عرصہ, یعنی کہ 1 مہینہ ہو گیا آپ کو مجھے؟ خوابوں کو؟ جی, مجھے 1 مہینہ ہو گیا, اور مجھے کوئی ٹائم بھی نہیں لگا. میں نے جیسے ہی ڈریم سنے اور مجھے یقین ہو گیا کہ سید محمد قاسم جو ہیں وہ سچ بول رہے ہیں, وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں, وہ بہت اچھے انسان ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے. آپ نے ظاہری بات ہے جب آپ کو بلیو ہوا تو آپ نے دوست احباب اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کیے ہوں گے, تو کیا ریویوز تھے لوگوں کے؟ میں نے اپنے گھر والے, دوست احباب سب سے میں نے یہ شیئر کیا, لیکن کوئی بھی نہیں مان رہا. وہ بس یہی کہتے ہیں کہ جب یہ خواب سچ ہو گئے ہیں تو پھر ہم مانیں گے. اس بات کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہم تو دعا کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ سب کو حق بات دیکھنا اور حق بات کو سمجھنا کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح لوگ پوری دنیا سے محمد قاسم کو امام مہدی کہتے ہیں, تو آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جی بالکل, میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہمارے مستقبل میں جو ہے نا یہ ہمارے آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام سید محمد قاسم ہی ہیں جی, اور یہی ہمارے جو مسلمان کے یہ مجدد ہیں ماشاء اور یہی میرا عقیدہ ہے. ٹھیک اور ہے. یہ سچ بات ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ لوگ سید محمد قاسم کے خواب سنیں اور غور سے سنیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں محسن بھائی وہ خواب سنتے نہیں ہیں, بات سنتے نہیں ہیں, فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ فتنہ ہے, جی, کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے, لیکن جب تک کوئی بات بندہ سنے نہیں اس کا فیصلہ نہیں دے سکتا. بالکل ایسی ہے. اور ہم آپ سے بیشتر ویورز ہم یہ گزارش کرتے آئے ہیں کہ آپ سید محمد قاسم کے خوابوں کے بارے میں غور کریں. ان کے خواب حق ہیں اور سچ پر مبنی ہیں, لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ حق بات تک آپ پہنچیں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں, ہم بار بار اس چیز کی گزارش کرتے ہیں, تو آپ ان کے خوابوں کے بارے میں تحقیق کریں, کیونکہ بغیر تحقیق کے اور بغیر اس کے ریسرچ کے تو آصف بھائی کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوتا. تو جس طرح سے آپ نے بھی اپنا ایک ریویو شیئر کیا اور بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ بات ڈسکس کی اور ہم نے ویڈیوز میں آپ کو یہ پیغامات پہنچائے کہ محمد قاسم ہی مستقبل میں امام مہدی ہیں, تو اس بات کا بالکل محمد قاسم ہمیشہ سے ڈینائی کرتے آئے ہیں. اور انہوں نے ایک نجی چینل کے انٹرویو میں بھی یہ بات کا ڈینائی کیا کہ وہ اس طرح کا نہ دعویٰ کرتے ہیں, نہ ہی انشاءاللہ وہ مستقبل میں کوئی ایسا دعویٰ کلیم کریں گے. لہٰذا ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ محمد قاسم کے خوابوں پر غور کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیو ممبر کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.